الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا تھا مسنون دعاؤں کی اہمیت سے متعلق، اور ان مسنون دعاؤں کی افادیت. یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا جس میں ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا تک پہنچے تھے. میں نے شاید پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو کہ بس اوقات ایک موضوع جو شروع ہوتا ہے اس کو اختتام تک تسلسل کے ساتھ پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. بس اوقات درمیان میں مختلف عوارضات، مختلف حالات، مختلف موقع محل ایسے آ جاتے ہیں کہ اس پر اس وقت بات کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر دوبارہ آدمی اپنے اس موضوع کو کنٹینیو چلاتا ہے. اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا، اس جمعے میں نے اس کو ذرا سا ایک جمعے کے لیے موقوف کر دیا ہے، اور آج میں کچھ ضروری اور اہم بات عرض کرنی ہے. آپ کے علم میں تو بات نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ہو. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آج کیا کہنے کے لیے آیا ہوں، اس کا تعلق تو میرے سے ہے. لیکن جو اس وقت حالات جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہوں گی. سعودی عرب میں ایک فرمان جاری ہوا ہے جو اس وقت موضوع گفتگو ہے، اور اکثر لوگ اس سلسلے میں میری رائے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میری کیا رائے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میری مثال تو وہی ہے. میری کیا رائے ہوتی ہے. لیکن بہرحال
رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بیچارے، فون پر بھی، بالمشافہ ملاقاتوں پر بھی. تو خیال یہ ہوا کہ آج اس سلسلے میں دو چار کچھ اہم باتیں میں گوش گزار کروں. جو سعودی عرب کی طرف سے جو فرمان جاری ہوا ہے، فرمان عالی شان، آپ کے علم میں ہوگا. اس فرمان میں دو تین باتیں، دو تین نکات ہیں جس پر انہوں نے، اور وہ سارے نکات تبلیغی جماعت سے متعلق ہیں. خبریں پڑھی ہوں گی آپ نے، وہ خط بھی آپ نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. دو تین باتیں انہوں نے اس میں ذکر کی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اصل عقیدے سے ہٹی ہوئی جماعت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں ان موضوعات پر، ان چیزوں پر میں کبھی بھی یہاں بیٹھ کر بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری جماعت کا مسئلہ ہے. اس لیے دو ٹوک انداز سے جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ مجھے آپ کے سامنے امانتاً اور دیانتاً بیان کرنا ہے. کوئی قبول کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا نہ کرے، اس کی مرضی. قبول کروانا ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے، جس پر ہمارے اپنے اکابرین کا موقف ہے، وہ کھل کر پبلک کے سامنے بیان کیا جائے. تو ایک تو بات اس میں یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ شرک کرتی ہے، عقیدہ توحید سے منحرف جماعت ہے، اور سنت کی جگہ بدعات کو یہ جماعت رواج دے رہی ہے، اور قرآن اور حدیث کے جو اصل خطوط ہیں ان خطوط سے منحرف ہے. اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس جماعت سے شدید خطرہ ہے. یہ اس کے کچھ اصولی مین کچھ ہیڈنگ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اور پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس جمعے کو مملکت کی طرف سے اور اس متعلقہ شعبے کی طرف سے سعودیہ کے تمام مساجد کے ائمہ اور خطباء کو اس بات پر پابند کیا کہ پچھلا جو جمعہ تھا وہ اس تبلیغی جماعت کے خلاف بیان کریں. اور آج ہم انشاءاللہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں، ان کی ضد میں آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم ان کے پابند نہیں ہیں. ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر ہم اپنا موقف بیان کریں گے. اور یہ میری باتیں آج ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس سلسلے میں چند اصولی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیگر امتوں کے مقابلے میں بہت سے اعزازات سے نوازا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم خصوصیات عطا فرمائی ہیں. اور اس امت کی مثال بقور حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، اس امت کی مثال اس بوڑھی امت کی طرح ہے، اس بوڑھی امت کی طرح ہے کہ جو مشقت اور محنت کا اس سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن اجر اور ثواب اس کو بہت زیادہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس امت کی مثال جو ہے وہ اس بوڑھے لوگوں کی جماعت کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے، جو بوڑھے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جو نہیں ہے وہ ہو جائیں گے. بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، طبیعت میں اضمحلال ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جوان آدمی کے مقابلے میں دانا اور بینا بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے جو اتار چڑھاؤ ہے، زمانے کا جو نشیب و فراز ہے، ماحول کے جو سرد اور گرم ہے، اس سے وہ گزر کر وہاں تک کے پہنچے ہیں. اس لیے آپ نے یہ بات سنی ہوگی اکثر شادی بیاہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بڑے میاں نا ان کو دیکھ پر بٹھا دو، بس یہ ذرا سا دیکھتے رہیں، نہ ان کو نکالنا ہے، نہ وہ ٹرے اور ڈشیں اس مخصوص ٹیبلوں تک کے پہنچانی. یہ سارے کام جوان کریں گے. ان کا کام یہ کہ بس یہ وہاں پر بیٹھ جائیں اور اپنے تجربوں کی روشنی میں ہدایات دیتے رہیں، بس سارا کام صحیح ہو جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے
इस उम्मत की जो मिसाल है वो मिसाल उस बूढ़ी लोगों की जमात की तरह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत पर अहकामात का बार और बोझ वो कम डाला गया है दूसरी उम्मतों के मुकाबले में, और सवाब दूसरी उम्मतों को इतना नहीं जितना इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ये इस उम्मत की खुसूसियत है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब तक अल्लाह ताला को ये दीन बाकी रखना है, जब तक अल्लाह ताला को ये दीन बाकी रखना है, उस दीन को जिंदा रखने की मुख्तलिफ शक्लों को भी अल्लाह ताला को क़यामत तक के जिंदा रखना है। दीन की हिफाजत तो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, मैं और आप तो हिफाजत नहीं कर सकते। शुरू इस्लाम से लेकर आज तक की जो तारीख है, अगर आप तारीख पढ़ें और मुताला करें और तहकीक करें अगर आप, तो इस इस्लाम को, इस दीन को, इस मुसलमान को, इस कुरान को, इस दाढ़ी को, इस पगड़ी को दुनिया से खत्म करने के लिए क्या कुछ जोर नहीं लगाया गया, लेकिन ये जाहिरी तौर पर इस दीन को जिंदा रखने के ये असबाब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है कि इन चीजों को क़यामत तक के बाकी रखना है इंशाअल्लाह। किसी की जबरदस्ती, किसी का इन चीजों के बारे में रकीक शुबहात पैदा कर कर लोगों को उससे मुनहरिफ करना, ये शुरू जमाने से ही चीजें चली आ रही हैं और ये चलती रहेंगी। लेकिन अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ये दीन अपने तमाम शोबों के साथ क़यामत तक के जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। उस पर कोई आंच नहीं आएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। तो दीन के मुख्तलिफ शोबे हैं, उनको दरअसल समझ लें, और उन तमाम शोबों से ये दीन जिंदा है। देखिए, मदारिस हैं, मदारिस हैं, उसमें तालीम और तदरीस का इंतजाम होता है। यह शोबा है दीन का एक। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आज अगर इस सफ़े हस्ती से मदारिस का वजूद खत्म हो जाए तो आपको मालूम है कि क्या होगा। बकौल अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ये बात कह कर गए और उनका ये मक़ूला आज तारीख में महफूज है कि इन मलंगों को न छेड़ना, और तुम नहीं जानते। और मैं वो वक्त देख रहा हूं कि जब ये दीनी मदारिस यहां से खत्म हो जाएंगे तो अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। आपको नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपके शरई जो मसाइल आपको पता चल रहे हो, जो जवाब दे रहा है वो आदमी आपको नहीं मिलेगा, आपकी दीनी जरूरतों को पूरा करने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। फिर उस वक्त होगा क्या, हम तस्वुर नहीं कर सकते। तो इस उम्मत पर एहसान है, अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि अल्लाह ताला ने यह मदारिस दीनिया हमें अता फरमाए। तालीम, तदरीस, तसनीफ, तहकीक, खानकाही जो निज़ाम चल रहा है, जहां जहां अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद हो रहा है, दुश्मनों से जो लोग बरसरे पैकार हैं, अपनी जानों को हथेली पे रखकर मैदान कारजार में कूदे हुए हैं और अपनी सारी जिंदगी की तवानाइयां सर्फ कर रहे हैं, और इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ और दीन के खिलाफ जो रकीक किस्म के मुल्हिद लोग शुबहात पैदा कर रहे हैं, उन शुबहात को पैदा करने के लिए मैदान में पूरी एक टीम मौजूद है जो उनके ताबड़तोड़ सवालों के जवाब दे रही है और उनके उन रकीक शुबहात के आगे आड़ बनी हुई है ताकि इस्लाम पर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह न करे नुकसान न पहुंचे। ये सारे दीन के शोबे हैं और हम ये समझते हैं कि इन सारे शोबों का जिंदा रहना हमारे दीन की हिफाजत के लिए जरूरी है। मेरी जो जरूरत है वो मस्जिद भी है, मेरी जरूरत मदरसा भी है, मेरी जरूरत तबलीगी जमात उसका होना भी जरूरी है, मेरी जरूरत जो जिहाद हो रहा है अल्लाह ताला के रास्ते में सही तरीके से वो भी मेरी जरूरत है, खानकाहों का जो निजाम है वो भी मेरी जरूरत है, और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनों के आगे जो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हुए उनके एतराजात का जवाब दे रहे हैं वो भी मेरी जरूरत है। ये सारे के सारे दीन के शोबे
کسی بھی ایک شعبے کا انکار کرنا یہ سخت نادانی اور جہالت کی اور گمراہی کی بات ہے. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. اور ایک آدمی جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا، آپ کو معلوم ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ مدرسے میں بھی پڑھائے، وہ آدمی تصنیف اور تحقیق اور تالیف کا کام بھی کرے، جی وہ آدمی مسجد میں نمازیں بھی پڑھائے، لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرے، وہ آدمی جو ہے میدان جہاد میں بھی جائے، وہ آدمی خانقاہی نظام سے بھی منسلک اور عملی طور پر فعال ہو، جی وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے کے لیے الگ الگ رجال کار پیدا فرمائے. پتہ نہیں آپ میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجال کار پیدا کیے. کچھ لوگ یہ کام کریں، کچھ وہ کام کریں، کچھ وہ کام کریں، کچھ وہ کام کریں. جب ہر آدمی الگ الگ شعبوں میں کام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ دین کے جتنے شعبے وہ سارے کے سارے زندہ رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ. تو کسی ایک کام میں اتنا منہمک ہونا کہ منہمک ہو کر دوسرے دین کے تمام شعبوں کا انکار کرنا، میں نے عرض کیا کہ یہ ضلالت، جہالت، گمراہی ہے. جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کی تائید کی جائے اور اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اور ہم اس کی جو مدد کر سکتے ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہر شعبہ ضروری ہے. اگر ایک شعبے کو بھی آپ ختم کر دیں کام نہیں بنے گا. اب آپ لے لیں تبلیغی جماعت کو. یہ جو اشکالات پیدا کیے ہیں اور یہ جو سوالات پیدا کیے ہیں، اور اس پر جو پچھلے جمعہ سعودیہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف، یہ تبلیغی جماعت ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہم اس کو حق سمجھتے ہیں الحمدللہ. اور اس تبلیغی جماعت کے جو عقائد ہیں وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بیچارے تو بدعات، ضلالت اور گمراہیوں کو ختم کر کے سنت کا راستہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ان کا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. یہ ایک آدمی کے اخلاص کا نتیجہ ہے، ایک آدمی کے اخلاص کا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اس آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی تھی، ایک آگ ڈال دی تھی. اس ایک آدمی کے اخلاص کی برکت سے آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا آپ کو نہیں ملے گا. آپ مجھے بتا دیں، پوری دنیا میں کوئی ملک آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ جہاں یہ جماعتیں نہ چل پھر رہی ہوں، جہاں یہ لوگوں کو دین کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت نہ دے رہے ہوں، جہاں یہ مسجدیں آباد نہ کر رہے ہوں، جہاں یہ لوگوں کے عقیدوں کا تحفظ نہ کر رہے ہوں. آپ مجھے نہیں بتا سکتے کوئی ایسا ملک کہ جہاں یہ جماعتیں نہ پہنچی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے اتنا بڑا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پودا لگایا ہے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، حضرت نے یہ جو پودا لگایا ہے یہ اللہ کی طرف سے الہام شدہ جماعت ہے، الہام شدہ جماعت ہے، اللہ کی طرف سے ملہم جماعت ہے. اللہ کی تائید اور نصرت اس جماعت کو شامل ہے. ایک آدمی کی برکت سے، ایک آدمی کی محنت کی برکت سے. میرے پاس کارگزاری نہیں اور نہ مجھے وہ کارگزاریاں میں جانتا ہوں. یہ تبلیغی حضرات بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا اور جو چیزیں کتابوں میں نے پڑھی، ہر ایک کی میں نے کہا کہ الگ الگ لائن ہے، ہر آدمی اپنی الگ الگ لائنوں میں کام کر رہا ہے. تو ایک آدمی کی محنت سے بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، لاکھ تو شاید میں کم بتا رہا ہوں، لاکھوں لوگ بے دینی سے دین کی طرف آئیں. آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، آپ پوچھیں، کارگزاریاں آتی ہیں سامنے، آپ کو پتہ چلے گا. ایک آدمی کی محنت کی برکت سے یہ پودا اس ایک آدمی کا لگایا ہوا ہے. اور ان کے اگر حالات پر، اگر آپ ان کے حالات پر کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی اس آدمی نے اپنا اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، اپنا مرنا، جینا، ہر سب کچھ جو ہے وہ دین کی خاطر قربان کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی محنت کو وہ شرف قبولیت عطا فرمائی، وہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس ایک آدمی کی برکت سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، انقلاب برپا ہوا ہے. اور روزانہ آپ بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں خود ان کو جانتا ہوں، پہلے داڑھی نہیں تھی، جماعتوں میں گئے، دین کو سیکھا، دین پر خود بھی عمل کر رہے ہیں،
دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں, زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. لگتا نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ وہ آدمی تھا, اس کی زندگی تو کچھ اور تھی. اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے اور تبلیغ کی محنت سے اللہ نے اس آدمی کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے. اس کی دنیا بھی بن گئی, دین بھی بن گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی اہمیت سے انکار کرنا ایسا ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے اور آدمی آنکھ بند کر لے کہ جی مجھے نہیں پتا. نہیں, اعتراضات بھی ہوتے رہتے ہیں, مختلف لوگ اشکالات بھی کرتے رہتے ہیں, مختلف شبہات بھی پیش کرتے ہیں, لوگوں کے انفرادی اعمال کا بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں. میں ان سب کا ایک اصولی جواب دے رہا ہوں. میں نہ وہ اشکالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نہ وہ شبہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ساری باتوں کا میں ایک جواب دے رہا ہوں کہ بھائی اس زمین پر, اس خطے پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم اور محفوظ نہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے؟ میرے خیال بعض لوگوں کا نہیں ہے, نہیں بتا رہے. حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. بس غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, خطائیں کس سے نہیں ہوتی, کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی, لیکن ان کمزوریوں کو, ذاتی کمزوریوں کو جماعت کی طرف منسوب کرنا, ذاتی غلطیوں کو جماعت کی طرف لوٹانا, یہ سخت نادانی کی بات ہے. مثال کے طور پر, بات مثال سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کسی آدمی کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. میں خارجی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے, اس کے گھر والے کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج اور معالجے کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں. ڈاکٹر کے, فرض کر لیں ڈاکٹر کے کسی غلط انجیکشن سے, ڈاکٹر کے غلط ایڈوائس پر اس کا علاج شروع ہوا, سارا طریقہ ہی غلط چل رہا ہے, اس آدمی کی موت واقع ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کی نادانی کی وجہ سے, ناواقفیت کی وجہ سے, اس کے اناڑی پن کی وجہ سے یہ ہمارا آدمی چلا گیا. آپ مجھے بتائیں کیا وہ آدمی اپنے پورے آئندہ خاندان کا کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا؟ حضرت بتائیں, کرائے گا. وہ غلطی ایک آدمی کی طرف منسوب ہوگی, اس کو پورے ڈاکٹروں کی جماعت کی طرف منسوب کرنا یہ دانشمندی کا تقاضا نہیں, یہ دیانت کا تقاضا نہیں. آدمی علاج کرانا نہیں چھوڑتا. تو بھائی اگر کسی سے غلطی ہو گئی, وہ بھی انسان, اور ظاہر ہے کہ جب کام بڑھتا ہے, جب کام بڑھتا ہے, مشارق اور مغارب میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پھیلایا اور قبولیت عطا فرمائی ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض بیچارے بزرگوں کی اور بڑوں کی جو ہدایات ہے اس پر نہیں چلتے, اپنی طرف سے کچھ کہہ دیتے ہیں, اس پر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ذاتی غلطیاں, انفرادی غلطیاں کس جگہ نہیں ہوتی؟ ہمارے مدارس میں نہیں ہوتی, خانقاہوں میں نہیں ہوتی, تصنیف اور تحقیق کے میدان میں نہیں ہوتی. تو ہر میدان میں غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس غلطی کو اس آدمی تک محدود سمجھنا چاہیے, نہ یہ کہ اس کو پوری جماعت کی طرف مجموعی طور پر آدمی منسوب کر دے. یہ دیانت کے خلاف ہے اور امانت کے خلاف ہے. تو اس لیے دیکھنے کی جو بات ہے اور نتیجہ اخذ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی صورت میں جو ہمیں دین کی حفاظت کا ایک محفوظ قلعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یہ اب آپ فیصلہ کریں. یہ آپ فیصلہ کریں, مجموعی طور پر اس جماعت سے فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. ابھی بھی سارے نہیں, میرا خیال شک ہو رہا ہے, پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو شک ہو رہا ہے. بابا 100% فائدہ ہو رہا ہے, 100% فائدہ ہو رہا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, دائیں بائیں دیکھیں, اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, ملنے جلنے والوں میں دیکھیں. ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جن کی زندگی بے دینی کی گزر رہی تھی, جو جہالت میں زندگی گزار رہے تھے, جو عقیدے کے اعتبار سے بدعات کے اندر مبتلا تھے, مسجدوں سے دور تھے, مدرسوں سے دور تھے, دین سے دور تھے. اللہ رب العالمین نے اس تبلیغ کی برکت سے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا. مدرسے سے محبت کرنے والے بن گئے, مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے, اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لیا. آج اتنے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں اور آپ بھی پہچانتے ہوں گے کہ ان کی ماضی کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں اور حال کی آپ زندگی کو دیکھیں, دونوں میں آپ کو تفاوت نظر آئے گا, تضاد نظر آئے گا. تو یہ جو انقلاب برپا ہوا یہ تبلیغ کی برکت سے ہوا.
میں ایک اور بات آ گئی ہے، آپ کو پتا ہے جو بات آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں، میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں ان چکروں میں. عجیب بات ہے، اصولی طور پر تو میں آپ کو پہلے اس کا جواب میں دے چکا ہوں. لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں. جی فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا، فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں پھر اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بابا ان چیزوں کو اس آدمی کی آپ جہالت پر محمول کر لیں، اس کی ناواقفیت پر محمول کر لیں. من حیث الجماعت آپ اس چیز کو منسوب کرنا، یہ آپ کی بددیانتی، یہ ہماری بددیانتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں میں آپ کو برادرانہ میں مشورہ آپ کو میں دے رہا ہوں، بس وقت کا میں 2-3 باتیں کر بات ختم کر رہا ہوں. برادرانہ میرا مشورہ ہے آپ سے، دیانت اور امانت اللہ کو حاضر ناظر جان کے سمجھ کر رہا ہوں. اگر کسی بھی آدمی کو، جتنے یہاں پر مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی آدمی کو اگر تبلیغی جماعت سے یا ان کے کاموں سے یا ان کے اکابرین سے اگر چڑ ہے، کوئی آدمی نہیں جانا چاہتا جماعت میں، نہیں جائے. کون سا فرض واجب ہے؟ کون سا آپ کو زبردستی گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر وہ لے جا رہے ہیں؟ لیکن میں جو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنی عاقبت خراب کر اس جماعت کے مخالف نہ بنے. بس یہ میرا پیغام ہے. آپ نہیں جاتے، آپ گشتوں میں نہیں جاتے، آپ انفرادی باتوں میں شریک نہیں ہوتے، اجتماعی اعمال میں ان کے ساتھ شریک نہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک کے اپنی مصروفیات اور اپنے معاملات ہیں، لیکن مخالفت پر آئے مخالفت، یہ درست نہیں. اور میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا جو میں نے خود سنا اپنے استادوں سے. ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث اور ناظم تعلیمات، اور آپ حیران ہوں گے، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھی استاد، اور اتفاق سے اس نہنجار نے بھی ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ انتقال ہو گیا حضرت کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، کبھی وہ چلے میں نہیں گئے، کبھی وہ جماعتوں میں نہیں گئے، لیکن میں نے کیا کہا کہ مختلف شعبے ہیں، سارے شعبوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اگر آدمی ایک شعبے میں لگا ہوا ہے تو دوسرے کی افادیت کا انکار نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے. دعا کر سکتے ہیں دعا کرے، تعاون کر سکتے ہیں تعاون کرے. اور عام جو آدمی ہیں، عام جو پبلک ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مؤثر اور محفوظ ترین دین کو سمجھنے کا راستہ کوئی اور نہیں ہے. بھائی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو مدرسے میں داخلہ ملتا ہے؟ بتائیے، نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس عمر کے طالب علم کا یا بچے کا ایڈمیشن ہوگا جس کی عمر یہ ہونی چاہیے. مدرسے میں آپ اس طبقے کو آپ لے نہیں رہے جی، تو یہ بیچارے کہاں سے دین سیکھیں گے؟ ان کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا، کہاں سے یہ دین سیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ دین اس راستے میں جب نکلیں گے اور اپنے بزرگوں کے اصول پر جب چلیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ دین بھی سیکھیں گے، دیندار بھی بنیں گے، اگلوں کو بھی دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد تھے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، جو حضرت کا عقیدہ ہے وہ میرا بھی عقیدہ ہے، ظاہر ہے میرے استاد ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تبلیغی جماعت سے اختلاف کر اس کا مخالف ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یہ خود سنیے، میں نے بات فرمایا کرتے تھے حضرت کہ اس کا خاتمہ، اس لیے کہ اس دعوت اور تبلیغ کے جتنے کام ہیں، آپ مجھے کوئی ایک کام آپ بتا دیں کہ جو کام شریعت سے ہٹ کر رہے ہوں. اور دنیا میں جتنی جماعتیں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، یہ بیچارے اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی محنت، اپنا کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا پیسہ لگا کر کہتے ہیں کہ جی امریکہ ان کو جو ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے.
فلاں یار اگر ایسا پتہ چل جائے کہ امریکہ میں کون آدمی دے رہا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا نام پیش کروں گا. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو رگڑنے کی اور گھسوانے کی؟ اچھا ہے امداد آدمی لے لے چلتا رہے. تو بھائی میری درخواست یہ ہے کہ اس جماعت کے عقیدہ بھی درست ہے الحمدللہ، اس کا مشن بھی درست ہے، اس کا طریقہ کار بھی درست ہے، اور اس جماعت کو ہمارے تمام علماء دیوبند کی تائید حاصل ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے، آزمائشوں سے اور ہیلہ سازوں کے ہیلہ سازیوں سے، حاسدین کی حسد سے اللہ اس جماعت کی حفاظت فرمائے، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں پر نظر نہ ڈالیں، ان خامیوں پر نظر نہ ڈالیں، مجموعی طور پر جو فائدہ امت کو ہو رہا ہے اس کی طرف نظر ڈالیں. اور آخری بات میں، وقت بھی ہو چکا ہے، آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی ایک عام آدمی کے لیے دین سیکھنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے، اللہ نے دیا، اس کی قدر کر لیں. جتنا وقت لگ سکتا ہے آپ لگائیں. مجھے 23 سال تقریباً یہاں پر ہو گئے اس مسجد میں. کتنے؟ 23 سال. میں بچہ سا تھا، چند بال تھے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں. اس 23 سال میں یہ پہلی مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں اس موضوع پر. اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیان نہیں کر رہا، ہمارا ایک مصیبت یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی موقع پر بیان نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ جی وہ امام صاحب تو مخالف ہے. خدا تمہیں تباہ برباد کرے. کسی پر اس طریقے کا الزام لگانا بغیر ثبوت اور دلیل کے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ وہاں سے یہ اعلان ہوا کہ ان کی تردید میں بیان ہو سعودیہ میں، تو ہم ان کی تائید میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اور اپنا جو موقف ہے وہ موقف دو ٹوک انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا. جماعت حق پر ہے، کام برحق ہے، طریقہ کار درست ہے، اکابرین اور علماء دیوبند کی سرپرستی حاصل ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں اللہ ان کی دنیا بھی انشاءاللہ عزت سے گزروائیں گے، اور اللہ دنیا میں بھی انہیں عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں بھی ہم بخل کریں، بھئی جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، تصنیف اور تالیف کا میدان ہو، تحقیق اور ریسرچ کا میدان ہو، جی باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو لوگ قلم سے محنت کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، یہ سارے شعبوں کا زندہ رہنا ضروری ہے. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت، نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو تمام شعبوں کا زندہ رکھنا ضروری ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہم نے اخلاقی تعاون بھی کرنا ہے، اور جتنا وقت مل جائے ہمیں اس جماعت کے ساتھ شریک ہو کر سب سے پہلے نیت دوسروں کی تبلیغ کی نہ ہو، سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ میں خود دین سیکھوں. جب ہم خود دین سیکھیں گے، جب ہم خود دیندار بنیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ پھر یہ ملکوں میں اور سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ گشت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، صبح اور رات کے جو آپ کے معمولات ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. باتوں سے باتیں مجھے یاد آ رہی، میں آخری بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کوئی آدمی مدرسے کے ساتھ منسلک ہے، کوئی آدمی مسجد کے ساتھ منسلک ہے، کوئی آدمی خانقاہ کے ساتھ منسلک ہے، کوئی دعوت اور تبلیغ کے ساتھ منسلک ہے، کوئی جہاد کے ساتھ منسلک ہے. یہ سارے شعبے ہمارے ہیں، ٹھیک. لیکن ان راستوں میں اور ان شعبوں سے جو آدمی منسلک ہے اس پر بھاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی غلط عمل یا ہمارا کوئی غلط فعل دوسروں کو دین سے بدظن کرنے کا سبب نہ بنے، بدگمان کرنے کا سبب نہ بنے، وہ دین سے دور نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ ان سارے شعبوں کو زندہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس جماعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر ہو، یہی نہیں کہ جا کر سب سے پہلے وعظ و نصیحت شروع کرنی ہے، جی میں اس لیے جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے تقریر کرنے کا فن آ جائے. یہ نہیں ہے، پہلے میری اصلاح ہو جائے. اور اپنے ان بزرگوں کے خطوط پر آدمی جب تک چلے گا انشاءاللہ خیر غالب رہے گی. جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایات ہیں، اپنی طرف سے اضافہ نہیں، اس لیے کہ یہ عوام اور پبلک کی
जमात है, इसमें आम लोग शामिल होते हैं। तो जितनी बात बताई जा रही है बस उस बात पर चलते रहे, अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह सलामती के साथ मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस तबलीगी जमात के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं आलमी तौर पर, अल्लाह ताला उन सारी साजिशों को नाकाम और नामुराद फरमाए। अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए, तरक्यात ज़ाहिरा और तरक्यात बातिना। और पूरा आलम कुफ्र इस बात पर मुत्तहिद है, सब मुत्तहिद है, पूरा आलम कुफ्र इस बात पर मुत्तहिद है कि ये जो तेजी के साथ दीनी इनकलाब आ रहा है, ये इनकलाब जिन रास्तों से आ रहा है उसके सामने आड़ बन जाओ। मैं गलत तो नहीं कह रहा। उन्होंने सारी मेहनत कर ली, सारे तरीके आजमा लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन वो जो एक सैलाब आ रहा है दीन तेजी से फैलने का, अब उसके आगे ये बंद बांधना चाहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये चिराग फूंकों से, बोलिए हजरत, नहीं बुझेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी इज्जतों में और ज्यादा इजाफा फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।